باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیعہ شناسی میں ہماری گفتگو ہو رہی تھی ان چیزوں کے بارے میں کہ جن سے خداوند عالم پاک و مبرہ ہے، اس کی ذات صحیح ہے، جسے ہم نے تنزیہ و تشبیہ کا نام دیا، اور اس ذیل میں ہم صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ کی بحث کر رہے تھے۔ آج جو عنوان ہم پڑھنے والے ہیں اس عنوان کا نام ہے ایمان و کفر۔ کہہ رہے ہیں عالم اسلام کے اعتقادی مسائل کا ایک دیرینہ مسئلہ ایمان و کفر کی بحث ہے۔ اس سلسلے میں افراط و تفرید بھی خوب پائی جاتی ہے۔ مرجئہ جیسے فرقے فقط قلبی اعتقاد کو ہی انسان کی سعادت و نجات کا باعث سمجھتے ہیں۔ کون لوگ؟ مرجئہ۔ اور گناہوں کو معنوی رشد و کمال اور اخروی سعادت کے لیے مانع نہیں سمجھتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ قلبی اعتقاد ہی ان کی نجات کا کیا ہو جائے گا؟ سبب بن جائے گا۔ صحیح، انہیں کوئی عمل انجام دینے کی ضرورت نہیں۔ آج بھی ہیں دنیا میں ایسے لوگ کہ جو نماز نہیں پڑھتے، خمس نہیں دیتے، جس کا نام آج ہی صبح ڈسکشن ہو رہا تھا، نام دے دیا شریعت، یعنی نماز روزہ کرنے کو بولتے ہیں شریعت، اور اس کے بعد بولتے ہیں طریقت، اور پھر سب سے آخری درجہ معرفت۔ تو کہا وہ اپنے میں رہتا ہے، بس کہہ رہے وہ طریقت کی زندگی، شریعت کی نہیں، طریقت کی زندگی گزار رہا ہے، حقیقت کی زندگی گزار رہا ہے، جو کہ یہ مراحل ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں۔ شریعت ہی کے راستے سے دوسرے مراحل عرفان و معرفت کے طے کیے جا سکتے ہیں۔ آپ چاہیں کہ اس کو چھوڑ کے طے کریں تو وہ ممکن نہیں۔ تو وہی قلبی اعتقاد کو ہی انسان کی سعادت و نجات کا باعث سمجھتے ہیں، اور گناہوں کو معنوی رشد و کمال اور اخروی سعادت کے لیے مانع نہیں سمجھتے۔ دوسری جانب خوارج کے بعض فرقے عمل صالح کو ایمان کا جزء قرار دیتے ہوئے گناہ کبیرہ کے مرتکب افراد کو کافر قرار دیتے ہیں۔ کون لوگ مولانا؟ خوارج۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ عمل صالح کو ایمان کا جزء قرار دیتے ہیں۔ عمل صالح ضروری ہے مومن ہونے کے لیے، لیکن دوسری جگہ بھول کیا کرتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کے مرتکب افراد کو کافر قرار دیتے ہیں، جو کہ ہم کیا کہتے ہیں اس کو؟ فاسق ہے نا۔ کفر الگ شے ہے، فسق و فجور الگ شے ہے۔ لیکن مسلمانوں کی اکثریت اعم از شیعہ و سنی، یعنی یہاں بات شیعہ و سنی کی نہیں ہے، اکثریت مسلمانوں کی، چاہے وہ شیعہ ہو یا سنی، اس بات کی قائل ہے کہ ایمان کی حقیقت تصدیق اور اعتقاد قلبی ہے۔ ایمان کیا ہے مولانا؟ کسی چیز کی تصدیق کرنا، کسی چیز کا ایمان رکھنا، کسی چیز کا یقین رکھنا۔ سنی بھی مانتے ہیں، شیعہ بھی مانتے ہیں، عام فرقے بھی یہی تسلیم کرتے ہیں۔ اور اعمال صالحہ ایمان کے عملی آثار اور ثمرات ہیں۔ اگر آپ کا ایمان ہوگا تو آپ کیا کریں گے؟ عمل بھی انجام دیں گے۔ بھائی اگر آپ کا ایمان نہ ہو قیامت پر، آپ کا ایمان نہ ہو جنت و جہنم پر، یقین نہ ہو، تو آپ نماز پڑھیں گے؟ زنا سے، رشوت سے اپنے آپ کو بچائیں گے؟ آپ کو ایک ہے نا کہ ایک دن ہم جب مریں گے، مرنے کے بعد ہمارا کیا ہوگا؟ حساب و کتاب ہوگا۔ صحیح ہے، آپ کو ایک خوف ہے اس کا، جس کی بنا پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ عمل صالح انجام دے رہے ہیں یا اپنے آپ کو برائیوں سے بچا رہے ہیں۔ اور گناہ کبیرہ کے مرتکب انسان مومن فاسق کہلاتا ہے مومن، لیکن وہ کیا ہے؟ فاسق ہے۔ اسی لیے تنہا ایمان معنوی کمالات تک پہنچنے کا سبب نہیں ہوگا، بلکہ اس کے ساتھ عمل صالح کا بھی ہونا ضروری ہے۔
جیسا کہ اشارہ کیا گیا ہے، حقیقت ایمان تصدیق اور اس کا مرکز قلب ہے۔ ایمان کا تعلق توحید، نبوت، قیامت اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی جانب سے نازل ہونے والی چیزیں ہیں۔ یہ دیکھیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، یعنی رسول ان تمام باتوں پر ایمان رکھتے ہیں جو ان کی طرف سے نازل کی گئی ہیں، اور تمام مومنین بھی سب اللہ، ملائکہ اور مرسلین پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے، یعنی تو رسولوں کے درمیان کسی طرح کا فرق نہیں کرتے۔ دنیاوی اور سماجی زندگی میں عام لوگوں کے لیے ایمان کے اس بات اور ان کے اثرات سے بہرہ مند ہونے کا عام طریقہ زبان ہے، لیکن اگر کوئی شخص زبان سے مجبور ہے تو پھر اشارہ یا تحریر کے ذریعے اپنے ایمان کا اس بات کر سکتا ہے۔ کفر ایمان کا مقابل ہے۔ کفر کا مطلب ہے توحید، نبوت، قیامت یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی چیزوں میں سے کسی کا اس طرح انکار کہ اس سے آپ کی نبوت کا انکار لازم آئے۔ صحیح ہے، رسول یعنی رسول نے جو پیغام لے کر آئے ہیں اس سے اس طرح سے انکار جس سے یہ لازم آتا ہو کہ آپ پیغمبر کی نبوت کا بھی اقرار نہیں کرتے، تو کیا ہو جائے گا؟ انسان کافر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی ضروریات دین کا انکار کرنے والا کیا ہے؟ کافر۔ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایمان کے کم ترین درجے کے بارے میں دریافت کیا کہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ کون سا ہے؟ امام نے فرمایا توحید اور نبوت، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی، آپ کی اطاعت کا اقرار اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت۔ جو شخص اس عقیدے کی گواہی دے وہ مومن ہوگا۔ کیا کیا کرنا ہے؟ توحید کی گواہی، نبوت پیغمبر اکرم کی گواہی، اور آپ کی اطاعت کا اقرار، اور جو زمانے کا امام ہے اس کی معرفت۔ کہا اگر اس کا کسی کے پاس عقیدہ ہے تو وہ کیا ہوگا؟ مومن۔ اس سے بڑھ کر ایمان کا درجہ یہ ہے، تو یہ مولانا یہ جو ایمان ہے یہ والا کون سا ایمان ہے؟ کمتر درجہ۔ اس سے بڑھ کر ایمان کا درجہ یہ ہے کہ عمل سے بھی اپنے عقائد کا اظہار کرے اور خدا کے اوامر و نواہی کا پابند ہو۔ اسی لیے حدیث میں وارد ہوا ہے الایمان ما خلص فی قلبہ وصدقہ الاعمال۔ ایمان وہ ہے جو اخلاص کے ساتھ دل میں ہوتا ہے اور اعمال اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ صحیح ہے، آپ پتہ چلا کہ آپ کہیں میں بڑا مومن ہوں، پتہ چلا نماز صبح کے لیے میں نہیں اٹھ رہا، اس کا مطلب آپ کے عقیدے اور عمل میں ہم آہنگی موجود نہیں ہے۔ لیکن یہ تو کہنا بڑھ اس سے بڑھ کر ایمان کا درجہ یہ دیکھتے ہیں۔ نیز منقول ہے کہ الایمان قول و عمل۔ ایمان کیا ہے مولانا؟ قول و عمل ہے۔ اخوان شریکان، یہ دو ایسے بھائی ہیں جو ایک دوسرے میں کیا ہیں؟ شریک ہیں۔ یعنی ایمان کے ساتھ ہمیں کیا چاہیے؟ عمل چاہیے۔ ایمان کے لیے جو ایمان کی تعریف کی جاتی ہے تصدیق بالقلب وعمل بالارکان، نہیں اقرار باللسان، اقرار باللسان
وعمل بالارکان، وعمل بالارکان، اور کیا تھا؟ تو ایمان کیا ہوگا مولانا؟ زبان سے اقرار کرنا اور اس کے بعد ارکان پر عمل کرنا. کیا ہوگا مولانا؟ اسی لیے کہا الایمان قول وعمل اخوان شریکان، کہ ایمان اور عمل یہ کیا ہے؟ قول اور عمل. قول کیا ہو گیا مولانا؟ اقرار باللسان. عمل کیا ہو گیا؟ عمل بالارکان. لسان سے کیسے عمل کرے گا؟ ایمان قول و عمل کا مجموعہ ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے شریک بھائی. ایمان کا عالی ترین مرتبہ یہ ہے، پھر آ گیا سمجھی، کہ انسان تمام حالات میں قضاء و قدر الہی کے سامنے سر تسلیم خم کیے رہے اور رضا الہی کے علاوہ اس کے دل میں کوئی جذبہ نہ ہو. جیسے جناب زینب اتنی شہادتوں کے بعد بھی کہہ رہی ہیں اللہم تقبل منا ھذا القربان. صحیح ہے کہ انہیں صرف رضا پروردگار ہی مقصود ہے. امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ دوران سفر ایک گروہ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور خود کو مومن بتایا. پیغمبر نے ان سے ایمان کی حقیقت و علائم کے بارے میں، علائم جانتے ہو جی؟ علامتوں، صحیح ہے، کے بارے میں دریافت کیا. انہوں نے جواب دیا الرضا بقضاء اللہ والتسلیم لامر اللہ والتفویض الی اللہ، یعنی قضاء الہی کے سامنے راضی رہنا، جو اللہ کا فیصلہ ہے اس میں کیا رہنا؟ خوش رہنا. امر خدا کے سامنے سر تسلیم خم رہنا اور اپنے امور کو اللہ کے حوالے کرنا. ہم جب صبح کی تعقیبات پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. صحیح ہے. تو کیا ہوتا ہے افوض امری الی اللہ؟ یعنی اپنے کاموں کو اللہ کے حوالے کر دینا. ایسے صفات کا حامل ہونے کے باعث حضرت نے انہیں ایسا عالم و صاحب حکمت بتایا کہ جس کا درجہ مقام نبوت کے نزدیک ہے. اور پھر فرمایا اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو پھر ایک ایسا مکان نہ بناؤ جس میں نہیں رہنا ہے، اور ایسا مال و ثروت جمع نہ کرو جس کی ضرورت نہیں ہے، اور اس خدا کی مخالفت سے بچتے رہو جس کی طرف پلٹ کر واپس جانا ہے. صحیح ہے. کیسے ہم دنیا میں جب رابطے کرتے ہیں، کسی سے معاملہ بگڑتا ہے تو کہتے ہیں زیادہ نہ بگاڑو، کبھی پھر یہیں واپس آنا پڑے. صحیح ہے. تو اگر ہم اللہ کی مخالفت کرتے رہیں اور ہمیں پلٹ کے کہاں جانا ہے؟ اللہ کے حضور ہی جانا ہے. ایسے میں ہمارا اور اس کا سامنا کس عالم میں ہوگا؟ کتنا بچا دیے بھائی؟ تھوڑا سا ہے، پورا کر لو پھر اس کو. کہہ رہے ایمان کے درجات و مراتب کے مختلف ہونے سے مسلمانوں کی بہت سی سماجی مشکلات حل ہو سکتی ہیں. مراتب ایمان کا یہی اختلاف امت اسلامیہ کے درمیان وحدت کا ضامن ہے. اسی لیے کہ جب ایمان کا اولین و کم ترین درجہ ایمان کا معیار اور دنیاوی زندگی میں اسلامی احکام کی اجرا کا سبب ہے، تو پھر اسلام کے مختلف مکتب فکر کے ماننے والوں کو ایک دوسرے کی تکفیر نہیں کرنا چاہیے. بھائی درجات بتا دیے کہ نہیں بتا دیے ایمان کے؟ صحیح ہے. قرآن کریم واضح ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا. اللہ اکبر. جو شخص تمہیں سلام پیش کرے اسے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو. جو کہ الٹا کام کرتے ہیں ہم لوگ. کیا کرتے ہیں؟ وہ کافر، وہ کافر، وہ کافر، وہ فاسق. صحیح ہے. نہیں، ان کے لیے نہیں ہے یہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں
اس پہ عقیل صاحب کی مجھے بات بڑی اچھی لگتی ہے. جیسے وہ کہتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری مسلمان بنانا ہے، نہ کہ کافر بنانا. مسلمان کیا کرتا ہے؟ مسلمان بنانے کی بجائے کیا کرتا ہے؟ کافر بناتا ہے ایک دوسرے کو. بحث کے اختتام پر اس نقطے کی یاد دہانی ضروری ہے کہ لفظ اسلام علم فقہ و کلام میں عموماً اقرار شہادتین کے لیے استعمال ہوتا ہے. کل من قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فہو مسلم. صحیح ہے. دل سے اعتقاد نہ ہو اور اس کا نتیجہ بھی یہی ہے جو ایمان کے کم ترین درجے کا نتیجہ تھا، یعنی ایسے شخص کو مسلمان مانا جائے گا اور اس پر اسلام کے ظاہری احکام جاری ہوں گے کہ جس نے کیا کہہ دیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیا، تو ظاہر ہے اس کا قتل ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا. عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے وہ ایمان کے کم ترین درجے پر ہے. صحیح ہے. لیکن طے شدہ ہے کہ ایسا اسلام آخرت میں نجات کا باعث نہیں ہوگا. یہ معاملہ کس کے درمیان ہے؟ اس کے اور خدا کے درمیان ہے. ہم کہیں کہ تو نمازی تو ہے نہیں، صحیح ہے، ہم تلوار لے کے اس کے اوپر چڑھ بیٹھے، تیرے رہنے سے فائدہ کچھ نہیں ہے، تیرے وجود کو ختم کر دینا چاہیے. لیکن طے شدہ ہے کہ ایسا اسلام آخرت میں نجات کا باعث نہ ہوگا. دوسرے معنی کے اعتبار سے اسلام کا مطلب خدا کے سامنے دل سے سر تسلیم خم کرنا اور مطیع محض ہونا ہے. اس صورت میں اسلام ایمان کے مترادف اور ایمانی مراتب کے ہم پلہ ہوگا. صحیح ہے. اب یہاں پہ دیکھیں، کہنے کا مطلب کہ اگر کوئی زبان سے اقرار باللسان کے مرحلے میں ہے، ایسے ہے پورا اقرار باللسان و یقین بالقلب و عمل بالارکان، تو نہ اس کے پاس عمل بالقلب ہے، ایمان بالقلب ہے، نہ عمل بالارکان ہے، لیکن فقط کیا ہے؟ اقرار باللسان ہے. تب بھی اس پر مسلمان ہونے کا حکم لگے گا اور جو اسلام کے تقاضے ہیں وہ پورے کرنے ہوں گے. الحمدللہ رب العالمین.